بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاء العربیہ کا دوسرا سبق ہے۔ دوسرے سبق سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ عربی تکلم کے جو سوال جواب ہیں، جملے ہیں، وہ یاد کر لیں۔ جتنے بھی اسباق ہوں گے ہمارے، تو پہلے میں 2-3 سوال آپ کو بتا دوں گا، وہ 2-3 سوال آپ نے یاد کرنے ہیں عربی تکلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ روزانہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تکرار بھی اس کا کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو دہرائیں گے نہیں تو پھر جو ہے وہ عربی تکلم بغیر دہرائے، بغیر بات کیے ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب آپ کو 2 چیزیں سوال دینے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال تو آپ نے جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم ملاقات کرتے ہیں، تو آپ نے اس کا نام پوچھنا ہوتا ہے۔ یعنی پچھلے سبق میں جو 2 سوال میں نے بتائے تھے یہ اس سے کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نام پوچھنا ہوتا ہے۔ تو نام کیسے آپ پوچھیں گے؟ نام کے لیے مسمک یا اخی۔ اگر آپ مرد ہیں اور عورت سے مرد سے پوچھ رہے ہیں تو مسمک یا اخی۔ اگر بہن سے پوچھ رہے ہیں مسمک یا اختی، تو اے میری بہن آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عورت اگر عورت سے پوچھے گی تو مسمک یا اختی کہے گی، یا صدیقتی کہے گی، میری سہیلی بھی کہہ سکتی ہے، یا اختی، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے کسی سے سوال کیا، آگے سے وہ کیا جواب دے گا، ٹھیک ہے، یا وہ کیا جواب دے گی، تو جو اپنا نام ہے اس نے بتانا اسمی عائشہ، اسمی خالد، اسمی زید، اسمی عامر، اسمی فلاں، اسمی فلاں، اسمی کہہ کر میرا نام خالد ہے، میرا نام اسمی محمود، میرا نام محمود ہے، اسمی عائشہ، میرا نام عائشہ ہے، اسمی جویریہ، میرا نام جویریہ ہے۔ اس طرح کر کے اس نے جواب دینا۔ اچھا، صرف جواب نہیں دینا، جواب کے ساتھ پھر آپ نے بھی سوال کرنا ہے۔ اس نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ مسمک، آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے یہی سوال اس سے بھی کرنا ہے کہ وہ، اور واو ملانی، وہ مسمکہ یا اخی، اور آپ کا نام کیا ہے بھائی، یا وہ مسمکہ یا اختی، اور بہن آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو سوال آپ سے اس نے کیا تھا وہ سوال اس نے آپ سے نام پوچھا تھا، آپ نے بھی اس سے نام پوچھ لینا ہے، اور جس طرح اس نے سوال کیا تھا آپ بھی اس طرح سوال کریں، واو لگا دیں بس، وہ مسمک یا اخی، وہ مسمک یا اختی، اس طرح کر کے آپ نے سوال کرنا ہے۔ اب آپ نے سوال کر لیا، اس نے بھی یہی ایسے ہی جواب دینا ہے، اسمی زید، اسمی حامد، اسمی فلاں، اسمی فلاں۔ یہ ہو گیا، یہ آپ نے نام پوچھ لیا۔ نام پوچھنے کے بعد اب آگے جو ہے نا وہ چلنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ آپ نے کہنا اہلن بکا، اہلن بکی یا اہلن بک۔ جو عربی میں جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اہلن بکا نہیں کہتے، اہلن بک یعنی خوش آمدید۔ جو اردو میں یا ویلکم، یو آر ویلکم، تو یو آر ویلکم کو کیا کہتے ہیں؟ اہلن بک۔ تو جو مرد ہے یا عورت ہے وہ یہ کہے گی اہلن بک۔ اہلن بک آپ نے کہہ لیا، خوش آمدید، ویلکم۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ من این، آپ کہاں سے ہیں۔ اس کو عربی میں سوال کیسے کرے گا یا کیسے کرے گی؟ من این انت یا اخی، بھائی آپ کہاں سے ہو، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، من این انت یا اخی۔ اگر وہ عورت ہے تو عورت سے جب پوچھے گی تو کس طرح پوچھے گی؟ من این انتی یا عائشہ یا اختی، نام لے کر کہے نا، کیونکہ نام تو آپ کو پتہ چل گیا نا، تو اب آپ نے نام لے کر کہنا ہے، من این انت یا عثمان، من این انت یا عفان، من این انت یا زید، من این انت یا خالد، من این انت یا محمود، من این انت یا حامد، ٹھیک ہے جی؟ من این انت، اس طرح آپ نے نام لے کر، مرد کا نام لے کر آپ نے سوال کرنا ہے۔ اور اگر عورت ہے تو پھر انتا نہیں کہنا، انتی کہنا ہے، اور مذکر کے لیے انتا آتا ہے اور مؤنث کے لیے انتی آتا ہے۔ تو من این انتی یا عائشہ، من این انتی یا فاطمہ، من این انتی یا جویریہ، من این انتی یا مریم، من این انتی یا زینب، من این انتی یا صفیہ، من این انتی فلاں فلاں فلاں، ایسے اس طرح کر کے سوال کرنا ہے۔ تو یہ سوال تو کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے، دوسرے بندے نے جواب دینا ہے۔ تو جواب کیسے دیں گے جی؟ آنا کہہ کر، انا من الپاکستان، میں پاکستان سے ہوں، انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں، انا من العراق، انا من الیمن، انا من ایران، انا من المدینہ، انا من مکہ، انا من کے ساتھ آپ نے شہر کا نام لکھ دینا، انا من لاہور، انا من کراچی، انا من حیدرآباد، انا من فیصل آباد، انا من چانگ،
جنک، اسی طرح انا من جو ہے وہ آپ راول پندی، تو اس طرح کر کے راول بندی، کیونکہ پے تو اس میں ہے نہیں تو پے کا لفظ ذکر نہیں کرنا۔ اسی طرح انا من اسلام آباد، تو انا من کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شہر، جس شہر سے آپ کا تعلق ہے تو وہ شہر کا نام آپ نے لگا دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے تو بتا دیا آپ کس شہر سے ہیں، تو اس سے بھی تو آپ نے پوچھنا بھئی آپ کس شہر سے ہیں، تو وہی جو سوال آپ اس نے کیا تھا آپ سے، تو سیم آپ نے وہی سوال اس سے کرنا ہے، واو لگا دینا، وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ یا عثمان، وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ یا عائشہ، انتی یا عائشہ، ٹھیک ہے، مرد ہے تو یا عثمان، انتا کہے گا، عورت ہے تو انتی کہے گا۔ تو اس طرح کر کے آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس سے بھی سوال کرنا ہے۔ تو 2 سوال کرنے تھے اور 2 جواب جو ہے نا وہ دینے تھے۔ آج میں نے 2 سوال 2 جواب آپ کو بتا دیے ہیں، اب یہ آپ نے کلاس میں پریکٹس کرنی ہے، تو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو آپ دوبارہ سنیں، لکھ لیں اپنے پاس، لکھا ہوا بھی میں بھیج دوں گا گروپ کے اندر، تو اس سے یاد کریں، ترجمہ بھی میں لکھ دوں گا، تو ایک دوسرے سے آپ نے اس کا عربی میں سوال کرنے ہیں، سوال کریں گے تبھی آپ کو عربی آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئے 2 سوال اور 2 جواب۔ اب ہم انشاء العربیہ کا جو دوسرا سبق ہے پڑھتے ہیں۔ الان نحن نقرأ الدرس الثانی، اب ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ ماذا الدرس الثانی، دوسرا سبق کیا ہے جی؟ کون سا صفحہ ہے؟ ایو صفحہ، کون سا صفحہ ہے جی؟ تو جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے صفحہ نمبر 8، ٹھیک ہے، الثامن، الصفحۃ الثامنہ، 8واں صفحہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا لکھا ہے جی؟ سبورتن مانا ہوتا ہے تختہ سیاہ، حککن مانا چاک ہے، حصیر مانا چٹائی، اجاستن امرود، مئذنتن منارہ، اطار فریم، تو یہ سب الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مختصر الفاظ ہیں، باقی آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے مزید آپ الفاظ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے لکھا ہے ذالک، پہلے سبق میں تھا ہاذا، ہاذا کا معنی یہ، جب آپ نے کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہتے ہیں ہاذا، اور جب دور ہے، وہ دیکھو وہ گیند ہے، وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے ذالکا یا تل کا، اگر وہ مذکر ہے تو ذالکا استعمال کرنا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو تل کا استعمال کرنا ہے۔ تو کوئی چیز دور ہے اور اس کی طرف ایسے اشارہ کیا آپ نے، تو اشارہ کرنے کے بعد جو لفظ آپ اس کے لیے استعمال کرو گے، اردو میں ہم وہ کہتے ہیں تو عربی میں ذالکا کہا جاتا ہے، تل کا کہا جاتا ہے۔ ذالکا مذکر عورت ہے تو اس کے لیے آپ نے ذالکا تل کا کہنا ہے، مرد ہے تو ذالکا، ذالکا رجل وہ مرد ہے، تل کا امراتن وہ عورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فہم تم؟ تو ٹھیک ہے جی، تو یہ اب جو ہے نا وہ آپ نے ذالکا کا مطلب بھی سمجھ لیا اور تلکا کا مطلب بھی سمجھ لیا۔ اب آگے دیکھیں، آپ کو الفاظ سے بھی پتہ چل جائے گا ذالکا کیوں آ رہا ہے، تلکا کیوں آ رہا ہے۔ ذالکا حصیر وہ چٹائی ہے، ذالکا معنی وہ، حصیر معنی چٹائی، آگے ہے لگا دینا ہے، وہ چٹائی ہے۔ تو یہاں پر ذالکا آ رہا ہے، تلکا نہیں آ رہا کیونکہ حصیر مذکر ہے، تو حصیر کے ساتھ ذالکا آ رہا ہے، تلکا کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ حصیر مذکر ہے، کیسے بھئی اس میں گول تاب نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں پر ذالکا آئے گا، وہ چٹائی ہے۔ تلکا سبورتن وہ تختہ سیاہ ہے، یہاں پر سبورہ کے ساتھ گولتا ہے نا تو یہاں تلکا لگائیں گے، وہ چٹائی ہے۔ ذالک اطارن وہ فریم ہے، اطارن کے ساتھ جو ہے نا وہ گولتا نہیں ہے تو ذالکا لگائیں گے۔ ھذا حککن، یہاں ہاذا آ رہا ہے، ہاذ ہی نہیں آئے گا کیونکہ حککن کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ ھذہ مئذنۃ یہ مینارہ ہے، یہاں دیکھیں مئذنۃ جو ہے نا وہ مؤنث ہے کیونکہ گولتا ہے تو اس لیے ھذ ہی آئے گا، ھذا نہیں آئے گا۔ اسی طرح ذالک کتاب وہ کتاب ہے، اس میں بھی کتاب کے ساتھ ذالک آئے گا کیونکہ کتاب مؤنث نہیں ہے۔ تلک اجازۃ یہ اجازۃ مؤنث ہے، گولتا ہے نا تو تلک آئے گا، وہ امرود ہے۔ ھذا قلم، قلم مذکر ہے نا مؤنث نہیں ہے تو پھر کیا آئے گا؟ ھذا، ھذا قلم۔ تلک دوات، دوات مؤنث ہے نا کیونکہ گولتا ہے تو تلک آئے گا۔ یہ سمجھ لیجیے لیا آپ نے۔ اب جو ہے نا وہ آگے تمرین جو ہے اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، تو دیکھیں تمرین میں ھذا تو لکھا ہوا ہے لیکن چیزیں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کے نام بتانے ہیں، تو بھئی یہ کیا کیا ہے، تو ھذا کے بعد ھذا تو لکھا ہوا ہے، ھذا بھی پڑھنا ہے اور خالی جگہ پر آپ نے تصویروں کے جو نام ہیں وہ آپ نے اوپر سے دیکھ کر لکھنے ہیں یا پھر یاد کرنے ہیں، سنانے ہیں۔ ھذا حصیر چٹائی ہے نا،
ہادی سبورۃ، تختہ سیاہ ہے نا تو سبورہ آئے گا. یہ فریم ہے تو ذالک اطار، وہ فریم ہے. اچھا جی، سبورۃ جو ہے وہ ہاذی سبورۃ، تو یہ تختہ سیاہ ہے. یہاں پر سبورۃ پہلے دے دیا، اور جو ہے نا یہ خالی جگہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں ان سے مسٹیک ہو گئی ہے. تو سب ہاذی یا ذالکا یا تلکا سبورۃ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. ہاذی مئذنۃ، ہاذی اجازۃ، ہاذی دوات، ذالکا کتاب ما ہاذی. اب یہ سوال کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے، تو آپ دیکھیں، آپ نے یہ سوال میں ما آتا ہے، جواب میں ما نہیں آتا. جواب میں ہاذی، ہاذا، ذالکا، تلکا اس طرح آئے گا. تو ما حاضی ہے نا تو حاضی قطۃ، ما حاضی قطۃ، یہ بھی بلی ہے نا. ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالک نخیل، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا تمرۃ، وہ کھجور ہے. اچھا اب عربی اردو ہے، اردو کی ہم نے عربی بنانی. وہ کیا ہے، ما ذالکا، وہ کی عربی ہے ذالکا، اور کیا کی عربی ہے ما. وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ما ھذا، اس کی عربی ہوگی. وہ چٹائی ہے، ذالک حصیر، وہ مینارہ ہے، تلک میذنۃ، وہ فریم ہے، ذالک اطار، یہ دوات ہے، ہذہ دوات، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، وہ چوہا ہے، ذالک فار، وہ کھجور کا درخت ہے، ذالک نخیل، اور یہ امرود ہے، ھذہ اجاصۃ. یہ آج ہم نے مشق حل کر لی ہے. تو آپ نے بھی اسی طرح مشق حل کرنی ہے. دیکھ کے کوئی جگہ کوئی چیز سمجھنا ہے دوبارہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کی خدمت کے لیے ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.